شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور ایسی قوم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا جو ضدی ہٹ درم تھی اپنے باطل عقیدے پر، شرک پر، ماننے کو تیار ہونا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیجے گئے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ماحول بنا دیا ہو آپ کے آنے سے پہلے، کہ ایک ماحول سازگار کر دیا تاکہ آپ جائیں تو آپ کو تبلیغ کرنا آسان ہو، دعوت دینا آسان ہو، اور لوگ آپ کی بات سنتے رہیں اور قبول کرتے رہیں، سنتے رہیں اور قبول کرتے رہیں، سنتے رہیں اور دین میں آتے رہیں۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، یعنی ایسا ماحول دیا جو سخت ترین مخالف تھا، جو اس بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلی دعوت یہی دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ پہلی دعوت سننی تھی کہ مشرکین ڈھپر گئے، ابو لہب نے پتھر اٹھا کے مارا اور لوگ برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے، لہذا جماعتنا سائر الیوم، کہ آج ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا گیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ جو ہم نے اتنے سارے بت رکھے ہوئے ہیں 360 خانہ کعبہ کے آس پاس سارے پھیلا دیے ہیں، تو یہ کیا کوئی مقصد دین کا رکھنے کا؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ان سے مرادیں مانتے ہیں، ہم تو ان سے سب کچھ مانگتے ہیں، یہ ہماری تمام ضروریات پوری کر کے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول دیا جو سارا کا سارا مخالف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں ان کو دعوت دی۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیا گیا تھا، یعنی کتنا سخت بڑا چیلنج تھا یہ، کہ اس قوم کو بدلنا ہے جو قوم جس کی گھٹی میں شرک بیٹھا ہوا ہے اور انکار بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آہستہ 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 کر کے 23 سال کے عرصے میں جا کر پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا، جس کو آج ہم گلف کنٹریز کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا خطہ مسلمان ہو گیا۔ تو کتنی بڑی محنت تھی۔